تاکہ انسان فلیکسیبل رہے اور انسان جنت کی خواہش کرے. اگر جنت کے لیے انسان اسٹرائیو کرے، اسٹرگل کرے، اگر سب کچھ آپ کو اسی دنیا میں پرفیکٹ مل جائے گا تو کون جنت کے لیے آزمائشوں سے گزرے گا؟ کون جنت کی خاطر جو ہے وہ پریشانیاں اٹھائے گا؟ کوئی بھی پریشانیاں نہیں اٹھائے گا. تو ہم نے یہی سوچنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہے اور مکمل جہاں واقعی سب کو نہیں ملتا. تو آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے، اللہ نے جو آپ کو باؤنڈریز دی ہیں، جو اللہ کے احکامات ہیں، ان پہ عمل کر کے آپ نے زندگی گزارنی ہے. تو میں یہ بات کر رہی تھی کہ کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہے اور اس دنیا میں پرفیکشن نہیں ہے، پرفیکشن صرف اللہ کی ذات میں ہے. آپ جو بھی کام کریں گے تو اس میں تھوڑا سا آپ کو فلیکسیبل رہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ پرسنٹ آپ کا کام کمپلیٹ نہ ہو. آپ کو صرف اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں گے اور اپنے اندر فلیکسیبلٹی آپ نے ضرور رکھنی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک اور چیز، جب بھی آپ رشتے بنائیں، کوئی بھی رشتہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کی بنیاد اللہ کی محبت رکھیں. کیونکہ جو اللہ کی محبت جس کی بنیاد ہوتی ہے وہ چیزیں ٹوٹتی نہیں ہیں، وہ چیزیں بکھرتی نہیں ہیں، وہ چیزیں دور نہیں جاتی اور ان میں آپ کو غم لاحق نہیں ہوتا، اس میں آپ اندھیروں میں نہیں جاتے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اللہ کے لیے کیا، خالصتاً آپ نے اللہ کے لیے کیا، آپ کی نیت ہی اجر کی تھی. تو پھر لوگوں کا رسپانس جیسا مرضی آئے، آپ کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے. تو جو رشتے بنائیں آپ، میاں بیوی کا رشتہ ہے، بہن بھائی کا رشتہ ہے، اولاد کا رشتہ ہے، جو بھی رشتہ آپ اس دنیا میں بنائیں اس کی بیس ہمیشہ اللہ کی محبت بنائیں تاکہ وہ پیور رہے، تاکہ وہ خالص رہے. اور ان کی طرف سے جب بھی آپ کو کوئی تکلیف آئے تو آپ اس کو بھلا دیں کیونکہ آپ نے یہ سب کچھ اللہ کے لیے کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب بھی آپ پہ غم آئے تو مومن کیا کرتا ہے؟ مومن پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے اس کا دل جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے. دیکھیں صبر اسی وقت آپ نے کرنا ہے جب آپ کو صدمہ آیا ہے، جس وقت آپ کو چوٹ آئی ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ صبر تو آ ہی جاتا ہے. تو آپ نے اس وقت صبر کرنا ہے. صبر اور نماز، یہ میں بار بار فوکس کرتی ہوں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے اللہ سے مدد طلب کرو. ٹھیک ہے. دیکھیں آپ کے اوپر پریشانی آئی، ٹھیک ہے، الحمدللہ آپ مومن تھے، آپ نے انا للہ بھی پڑھی اور آپ نے اب کیا کرنا ہے؟ اس صبر کے ساتھ ساتھ آپ نے اس مشکل کو ہٹانے کی کوشش بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے. جیسے یہ اندھیرا ہے اس سے نکلنے کی آپ نے کوشش بھی کرنی ہے. کوشش کیسے کرنی ہے؟ آپ نے دعائیں بہت زیادہ کرنی ہے، دعائیں بہت زیادہ کرنی، ذکر بہت زیادہ کرنا ہے، اللہ سے دعائیں مانگنی ہے کہ اللہ یہ آزمائش تیری طرف سے آئی ہے، تو ہی اس سے مجھے باہر نکال اور دنیا اور آخرت میں اس سے مجھے اجر بھی دے، مجھے آخرت میں اس سے فائدہ بھی دے اور دنیا میں بھی دے. ٹھیک ہے. اور یہ جو مصیبت مجھ پہ آئی ہے، بیماری آئی ہے، پریشانی آئی ہے، یہ میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے اور میری درجات کی بلندی بن جائے. ٹھیک ہے. تو آپ نے صبر کے ساتھ ساتھ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ مشکل آپ سے دور ہو جائے. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نہیں بیٹھ جانا. ٹھیک ہے. ہر حال میں رب العزت سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے راضی ضرور رہنا ہے کہ یہ جو مجھ تک پریشانی آئی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرنی ہیں، دعائیں بھی کرنی ہیں انشاءاللہ. اور پھر جب بھی کوئی بندہ آپ کے سامنے ایسا آئے جس کو مدد کی ضرورت ہے، جو آپ اندھیروں سے نکل آئے ہیں اور وہ اندھیروں میں، اس کی مدد کریں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، شاید وہی انسان ہے جس کی مدد کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کر دے، وہ سبب بن جائے اس کا. یا اگر آپ مشکل میں ہیں، آپ اس کو مشکل سے باہر نکالیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کو بھی مشکل سے باہر نکال دے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، خود بھی باہر نہیں نکلتے اور دوسروں کو بھی باہر نہیں نکالتے. اور اگر ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیں، صالحین کی صحبت اختیار کریں، اچھی مجالس میں جائیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں، تو پھر اندھیروں سے نکلنا بہت آسان ہو جاتا ہے، بہت آسان ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو لائٹ چلی جاتی تھی نا، تو ہم فوراً سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے، تو ہمارا دل جو ہے وہ ٹھہر جاتا تھا، یا فوراً سے امی کے گلے لگ جاتے تھے، ہے نا. تو جب
پلا رہی ہوتی ہے بہانے سے, لیکن وہ بچہ نہیں پی رہا ہوتا, وہ ماں اس کو زبردستی پلاتی ہے کسی بھی بہانے سے, اور پلانے کے بعد وہ پرسکون ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اب دوائی کا اثر ہو جائے گا. تو وہ جو چھوٹی سی تکلیف دی تھی وہ اس لیے دی تھی تاکہ وہ اندر تک وہ ٹھیک ہو جائے, اس کی کریکشن ہو جائے, وہ جو جوڑ ہے نا اس کے جو ٹوٹے ہوئے ہیں وہ جڑ جائیں. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو جب پریشانی دیتا ہے, وہ جو غم کی پڑیا آپ کو کھلائی جاتی ہے یا وہ جو سیرپ آپ کو کڑوا پلایا جاتا ہے, وہ اس لیے پلایا جاتا ہے تاکہ آپ کے اندر جو پریشانیاں, اندر کے جو مین غم ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے اور آپ اللہ سے جڑیں, آپ بندوں سے نہ جڑیں. تو کبھی بھی آپ نے شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا, کبھی بھی نہیں آنا. جب آپ کا ٹیسٹنگ فیز چل رہا ہے تو سوچیں اللہ کی نظریں آپ کے اوپر ہے, دوسری طرف سے شیطان بھی دیکھ رہا ہے کہ اس بندے کو کسی طرح سے ایمان میں ہلا دوں. اکثر لوگ سوچتے ہیں ہم تو نمازیں پڑھنے والے ہیں, ہم تو قرآن پڑھنے والے ہیں, ہم تو قرآن کی کلاسز لینے والے ہیں, تو پھر یا رب العالمین ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے؟ تو وہ کیا کرتے ہیں, شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں, سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں, سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں, یا غلط راستوں کی طرف چل پڑتے ہیں, جادو ٹونے کی طرف چل پڑتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کو اللہ سے امید نہیں تھی, وہ شیطان کی باتوں میں آ گئے تھے. تو شیطان کا تو کام ہی یہی ہے. دوسرا پوائنٹ ڈارکنیس میں رہنے کا یہ ہے توبہ. جو لوگ توبہ نہیں کرتے, مطلب ان سے گناہ ہو گیا ہے, رائٹ, لیکن وہ توبہ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ اب گناہ بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے, اور میں نے تو بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے, میں تو بار بار معافی مانگی ہے. اچھا, جو کوشچن آ رہے ہیں آپ کے, دیکھیں میں اس کو اینڈ میں آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب دوں گی, انشاءاللہ. ابھی میں جواب نہیں دوں گی کیونکہ وہ ردم جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. آئی ہوپ سو آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے. جی, تو یہ جو توبہ ہے, انسان کیا کہتا ہے کہ توبہ نہیں کرتا, اب اتنے زیادہ گناہ کر دیا, اب توبہ کرنے کا مجھے کیا فائدہ. یہ بھی شیطان کا ایک وسوسہ ہے, ٹھیک ہے. جنہوں ان میں سے لوگ ہیں جو آپ کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں, اس میں آپ کو فوراً سمجھ جانا چاہیے کہ یہ شیطان ہے جو مجھے توبہ سے دور کر رہا ہے. اللہ تو بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے کہ انسان بھر بھر کے بھی گناہ لے کے آئے گا, شرک نہیں ہوگا تو اللہ معاف کر دے گا. تو اللہ تو انتظار میں ہے کہ بندہ معافی مانگے, ٹھیک ہے. اللہ کے نیک بندوں سے بھی فحش کام ہو جاتے ہیں, فحش سے فحش کام ہو جاتے ہیں, لیکن وہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے. بلکہ اللہ اس معافی, کبھی انسان کی معافی اتنی زبردست ہوتی ہے کہ اس کو پہلے سے زیادہ نیکوکاروں میں انسان شامل ہو جاتا ہے, اس کو اتنا زیادہ ندامت ہوتا ہے کہ وہ زیادہ اللہ کے قریب چلے جاتا ہے. تو توبہ سے اپنے آپ کو کبھی بھی دور نہیں کرنا. تو اندھیروں سے نکلنے کا دوسرا طریقہ توبہ ہے, دوسرا طریقہ توبہ ہے. اس ہمیشہ آپ نے جو ہے وہ توبہ کا دروازہ اپنے اوپر خود بند نہیں کرنا, کبھی بھی نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اور مصیبت جب آئے تو یہ نشانی ہے کہ اللہ کی مدد بھی آپ کے قریب ہی ہے, نئے راستے, نئی اپرچونٹیز, نئے دروازے کھلنے والے ہیں, ٹھیک ہے. دل پر لے کے مشکلات کو نہیں بیٹھ جانا, سوچیں یہ مصیبت آئی ہے مطلب اب اللہ کی مدد بھی قریب ہے. جس وقت آپ اس حکمت کو سمجھ جائیں گے نا, آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی, آپ کی پریشانی ختم ہو جائے. آپ سوچیں گے اللہ نے اچھا مجھے اس ٹف سچویشن میں ڈالا ہے, مجھے اس جگہ کو چھوڑنا پڑ رہا ہے, یہ رشتہ مجھ سے چھوٹ گیا ہے, کوئی اپنا مجھ سے دور ہو گیا ہے, مجھے کوئی بیماری آ گئی ہے, مجھ پہ کسی نے الزام لگا دیا, کچھ بھی مشکل ہو سکتی ہے. تو سوچیں اس کے اندر سے خیر نکلنے والی ہے. آپ اسی ایک سیڑھی پر رک گئے تھے, لیکن اللہ نے آپ کو اوپر پہنچانا تھا. آپ چاہتے ہیں آپ اسی سیڑھی, ایک سیڑھی پہ چڑھے ہیں, بس ادھر ہی رہیں, کوئی ٹیسٹ ہی نہ آئے. تو میں بار بار اگزامپل دیتی ہوں, جیسے آپ کلاس میں ہوتے ہیں تو آپ کو ایک ٹیسٹ دیتے ہیں, پھر دوسرا ٹیسٹ دیتے ہیں, پھر فائنل ٹرم کے پیپرز ہوتے ہیں, پھر آپ کو نئی کلاس میں پروموٹ کیا رہتا ہے. سیم از دا کیس ود اس. مومن کا ایک کے بعد ایک ٹیسٹ آتا ہے, جب تک وہ اس دنیا سے چلا نہیں جاتا, اس کے ٹیسٹ آتے رہتے ہیں, اور اللہ اس کے درجات بلند کرتا رہتا ہے. سب سے زیادہ ٹیسٹ کس پہ آئے؟ انبیاء پہ ٹیسٹ آئے, کیونکہ ان کا ایمان بہت ہائی تھا. تو ایمان جتنا بڑھے گا اتنے ٹیسٹ زیادہ آئیں گے. تو اگر آپ اللہ کے نیک بندوں کو دیکھیں اور کہیں کہ او ہو یہ تو بڑے, ان کے اوپر ان کے بڑے برے حالات چل رہے ہیں, تو آپ نے ایسا نہیں سوچنا. جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا وہ اتنا زیادہ آزمایا جائے گا, لیکن اس آزمائش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے, اور وہ عارضی آزمائش ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو وہ عطا کرتا ہے جو عام لوگوں کو نہیں عطا فرماتا. ٹھیک ہو گیا. تیسری بات, اپنے معاملات اللہ کے سپورٹ کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے, اپنے معاملات اللہ کے سپورٹ کرنا. ٹھیک ہو گیا. تیسری بات, اپنے معاملات اللہ کے سپورٹ کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے, اپنے معاملات اللہ کے سپورٹ کرنا سیکھیں. ہر چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے,
ہر چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ نے چوز کرنا ہے, رائٹ اور رانگ, ٹھیک ہے, رائٹ ٹرن لینا ہے, رانگ ٹرن لینا ہے, وہ آپ کے اختیار میں, لیکن سارے معاملات آپ کے اختیار میں نہیں ہیں. آپ کا بیٹا پیدا ہوتا ہے یا بیٹی پیدا ہوتی ہے یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ کو اولاد ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی ہے یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ کو کیسا رشتہ ملتا ہے یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ کو کتنا رزق ملتا ہے یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. ہاں, آپ اسباب ان سب کے لیے ضرور اختیار کرتے ہیں, آپ کوشش ضرور کرتے ہیں, لیکن سارے معاملات آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں. سو جب بھی اپنے آپ کے معاملات ہوں, آپ کچھ بھی کریں, اپنی طرف سے فل ایفرٹ لگائیں, پوری کوشش کریں, ہر قسم کے اسباب اختیار کریں, جائز اسباب اختیار کریں, اس کے بعد اپنے معاملات اللہ کے سپورٹ کر دیں. جو اپنے معاملات اللہ کے سپورٹ نہیں کرتے وہ پھر ڈپریسڈ رہتے ہیں, وہ پھر ڈارکنس میں ہی رہتے ہیں, پھر وہ روتے رہتے ہیں, پھر وہ وائی می کرتے رہتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہے. اللہ کی سپورٹ کرتے ہیں, اللہ شر میں سے بھی خیر نکال لیتے ہیں, اللہ شر میں سے بھی خیر نکالتا, اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ آپ کے معاملات درست نہیں ہو سکتے, جبکہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رات کو دن ہوتے ہوئے دیکھا. آپ دیکھیں, آپ دن ہو گیا نا, تو جو ذات اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ دن کے اندھیروں کو پھاڑ کے روشنی نکال لے, جو بادلوں کے اندر سے خوبصورت سا سورج نکال لے, جو گرم تپتے دن میں اچانک بارش لے آئے, جو بارشوں میں بھی رینبو لے آئے, وہ رب کتنا عظیم ہے. وہ آپ کی مشکلات کو حل نہیں کر سکتا, ضرور کر سکتا ہے, لیکن وہ آپ کا ٹیسٹ لے رہا ہے, آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کرتے کیا ہیں, کیا آپ اپنے معاملات اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. لوگ اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتے ہیں معاملات, ایسے کریں گے پھر ایسے ہو جائے گا, ایسے نہیں کروں گی تو ایسے ہو جائے گا. نہیں, سب کچھ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ نے صرف سیدھا رستہ اختیار کرنا ہے, رائٹ چوائسیز لینی ہے, اللہ سے مدد, ہر معاملے میں استخارہ کرنا سیکھیں اور اللہ کی سپورٹ کرتے جائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مصیبتوں کو دور کر دے گا انشاءاللہ. اس کے بعد اگلا چیز کیا ہے, اللہ پر توکل. اب یہ میں مین پوائنٹس بتا رہی ہوں آپ کو. ویسے ہم یہ سب کچھ ڈسکس کر چکے ہیں, لیکن چونکہ آج ہماری لاسٹ سیشن ہے تو میں وائنڈ اپ کرنے کے لیے سب چیزیں آپ کو دوبارہ سے بتا. اللہ پر توکل سمجھ لیں کہ یہ مین پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے. باقی توبہ وغیرہ یہ سب کچھ ہے. اللہ پر توکل, اللہ پر بھروسہ, اللہ پر کمپلیٹ یقین. وہ جو ہم کہتے ہیں بالغیب, وہ اللہ کے نیک بندے جو غیب پر ایمان لے کے. تو غیب کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو آپ کو نظر نہیں آ رہی, آپ کی اچھی بری تقدیر جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, جو اچانک مصیبت, اچانک بیماری آ جائے, وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اللہ پر توکل کرنا ہے. یہ آپ کو پتا ہوگا, کچھ دنوں پہلے میں بیمار تھی تو تھوڑی سی مجھے چوٹ لگی تو مجھے نیورو سرجن کے پاس جانا پڑا. تو وہاں پہ ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی اور میرے سامنے ہی تھی, اور اس کی چھوٹی سی بچی تھی, وہ کچھ بول نہیں رہی تھی. تو وہ عورت بڑی پریشان تھی, تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا اس کو نا. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے, اس نے کنٹرول کر کے بیٹھی ہوئی تھی. تو وہ کہتی ہے کہ یہ روڈ جو ہے وہ کراس کر رہی تھی, اسکول سے آئی تھی, تو ایک بائک والے نے آ کے اس کو ٹکر ماری اور یہ نیچے گر گئی, اور پھر اس کی بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی ناک سے, اور پھر یہ بے ہوش ہو گئی. رائٹ, اب جب بے ہوش ہو گئی, اب جب سے اس کو ہوش آیا تو یہ بول نہیں رہی. پورے دن سے اس نے کچھ نہیں ڈیمانڈ کی, کچھ کھایا پیا نہیں, اور ٹانگ پہ بھی اس کا پلسٹر لگا ہوا تھا. تو مجھے اس کو دیکھ کے مجھے اپنی پریشانی بھول گئی, مجھے اپنی سر کی درد, اپنی برین کی جو مجھے درد تھی, وہ مجھے اپنی چوٹ بھول گئی, اور میں اس کو دیکھ رہی ہوں. تو میں نے کہا اللہ نے مجھے اس کے لیے یہاں بھیجا. میری تکلیف تو بہت چھوٹی ہے, مجھے اللہ نے ضرور اس کے لیے یہاں پہ بھیجا, اس کو مجھے توکل سکھانا ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ اچھا پھر کیا ہو, آپ سی ٹی اسکین آپ نے کروایا؟ تو کہتی ہے ہاں میں نے سی ٹی اسکین کروایا, تو اس میں ہڈی آئی ہے کہ ٹوٹی ہوئی ہے. تو